بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام بکریاں کیوں چراتے تھے؟ اور انبیاء کرام جس عظیم ہستیوں کو بکریاں چرانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی اور گھر میں بکریاں رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس حکم کی اصل وجہ کیا ہے؟ گھر میں بکریاں پالنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو بکریاں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی جو آپس میں کنیکشن ہے، یعنی نسبت ہے اور محبت کا حوالے سے انتہائی ایمان افروز معلومات آپ کے ساتھ فراہم کریں گے۔ معزز ناظرین، بخاری شریف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ نے جتنی بھی انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، ہر ایک نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے بھی چرائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں کچھ دہاڑی پر کچھ ہجرت پر چرایا کرتا تھا۔ معزز ناظرین، علماء نے انبیاء کرام علیہم السلام کی بکریاں چرانے کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے اس پروسیس سے ان کے اندر کچھ اوصاف پیدا کی ہیں جو ایک نبی میں لازماً ہونا چاہیے۔ نبی نے جو کہ قوم کی لیڈرشپ یعنی لیڈ کرنا ہوتا ہے، قوم کی قیادت کرنی ہوتی ہے، تو لوگ کیونکہ مختلف راستوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور ان کو ایک سیمیٹریکل وے میں الائن کرنا اور ان کو ایک سیدھے راستے پر چلانا بہت مشکل کام ہے۔ وہ بلا شبہ بغیر ٹریننگ کے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے رب العزت نے نبوت سے قبل اپنے نبیوں کو یہ ٹریننگ اور تربیت بکریاں چروانے کا، ان کے اندر قیادت اور لیڈ کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ بکریوں کا ریوڑ یعنی گلہ ایک ایسا ریوڑ اور گلہ ہوتا ہے جن میں بکریاں ادھر ادھر بھاگتی ہے اور ان کو کنٹرول کرنا اور سیدھے راستے پر چلنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ تو ہے پہلی چیز، قیادت اور لیڈرشپ۔ کوالٹی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو نبوت سے قبل بکریاں چرانے کا حکم اس لیے دیا۔ اور دوسری بات یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، دوسری چیز جو ہے صبر اور امت کا غم ہے۔ چنانچہ بعد روایت میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کا جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کا بکریاں چرا رہے تھے۔ ناظرین، واضح ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال اللہ کے دوسرے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی۔ ایک دن آپ بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکری کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، مگر بکریاں بھاگتی ہوئی کہیں غائب ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پر بھاگنے کی وجہ سے، اس بکری کے ڈھونڈنے کی وجہ سے پاؤں پر بلیسٹر، آپ نے جس طرح چالے کہتے ہیں، وہ پڑ گئی۔ بالآخر بکری کو دیکھ لیا اور بکری کو پکڑ لیا۔ انہوں نے جب بکری کو پکڑا تو بجائے بکری کو مارنے کو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئی، اور ان بکری کے سر پر دست شفقت پھیرتی ہوئی اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بکری کو فرمایا کہ اگر تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا تو کم از کم اپنے آپ پر تو کائی، اگر تجھے میرے پاؤں کے چالوں پر رحم نہیں آیا تو کم از کم اپنے آپ پر رحم کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ نبوت کے لیے حضرت موسیٰ سوٹیبل ہے، کیونکہ امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے ایذا اور تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے جس حوصلے اور دل و جگر کی ضرورت ہے وہ موسیٰ میں موجود ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی آزمائش کے لیے ان کو بکریاں چرانے کا حکم دیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی۔ قیادت اور لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہر نبی نے پروردگار عالم نے اپنے قدرت کاملہ کے مطابق کروایا۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ علم ترقی کرتے کرتے آج سوشل سائنس کے عنوان سے یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، اور مغربی ممالک یورپ امریکہ کے اکثر کچھ لوگ اپنے بچوں کو پہلے پریورٹی کے طور پر سوشل سائنس یہی پڑھاتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے جو کہ بڑے ہو کر دنیا کو لیڈ کر سکے۔ اور اس سوشل سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بکریاں چرانے کا حکم صادر فرمایا۔ ناظرین، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانیہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے ام ہانیہ، گھر میں بکریاں اور بیڑے رکھو، یہ باعث برکت ہے۔ بکری گھر میں رکھنے کی برکت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بکری انتہائی خوبصورت اور نفع بخش جانور ہے، جس کے 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں، جس سے بہت زیادہ منافع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری سے بے انتہا محبت کی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
جب اس کو نازل فرمایا تو اللہ کے نبی نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنے امت کا غم بانٹا۔ اس امت کا غم بانٹنے ہوئی اللہ کے نبی نے بکریوں سے محبت کی اور بکریوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں بکریاں پالو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ ابن ماجہ میں آیا کہ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کا 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقتصادی لحاظ سے بکری کی اہمیت کے بارے میں ایک مثال مشہور ہے کہ بکری غریب کے گائے کہلاتے ہیں، کہ جو لوگ گائے یا بھینس کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ گھریلو ضروریات پورا کرنے کے لیے بکریاں پالتے ہیں۔ عام طور پر بکری کے دودھ میں چکنائی نسبتاً کم ہوتی ہے، اس لیے یہ دودھ بچے کی نشو و نما اور مریضوں کے بحال صحت کے لیے بہت مفید اور باعث رحمت ہوتا ہے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکری کا دودھ بھی استعمال کیا، اس لیے بکری کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے گوشت میں لذت اور شفا اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ ناظرین، انبیاء کرام علیہ السلام کی بکریاں چرانے کے حوالے سے انتہائی اہم بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے بھی چرائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے بھی، یعنی اللہ نے تمام انبیاء کرام کو بکریاں چروانے کا حکم دیا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سنت سمجھ کے بکریاں اگر چرا رہے، آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب کی بات ہے۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل دے۔ بہت